بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ بھی مکمل کر لی تھی۔ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا وہ سورہ طٰہٰ کا آخری سبق تھا، تو اس کو بھی آپ جن احباب نے یاد نہیں کیا اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا۔ اور آج آگے سورہ انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تو حسابهم یہ اقترب کا فاعل ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب ہے، اور وہ حالانکہ واو یہاں پر کیا ہے، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ اپنی غفلت میں ہیں اور منہ پھیر رہے ہیں۔ اقترب کا مطلب ہے قرب یعنی قریب ہونا۔ اہل مکہ للناس، الناس سے مراد یہاں پر ہے اہل مکہ یعنی مکہ والے۔ تمام مکے والے مراد نہیں ہے، بلکہ منکر البعث جو اہل مکہ میں بعثت کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا، تو یہاں سے وہ اہل مکہ مراد ہیں۔ ورنہ تو اہل مکہ میں سے بعض لوگ توحید پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ حساب ہم کے بعد یوم القیامت، اس کا ظرف نکالا کہ یوم الظرف، بلکہ اس کا مطلب بتایا کہ یوم حساب، یوم القیامت یعنی قیامت کا دن، یعنی قیامت کا دن قریب ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے۔ یعنی حساب کیوں ہے، حساب کب ہوگا، قیامت والے دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن قریب ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں۔ عنہم یعنی حساب سے غفلت میں ہیں، قیامت والے دن سے غفلت میں ہیں۔ موردون انت اہب لہو بالایمان، اس کو تسلیم کرنے سے، تحب مانے اس کو تسلیم کرنا، بالایمان قیامت والے دن کی تیاری کرنے سے، یا قیامت والے دن کی تیاری میں، قیامت والا دن آ رہا ہے کہ اس کے لیے بندہ تیاری کرے، تو تیاری کرنے کے لیے قیامت والے دن کی تیاری کرنے سے وہ کیا ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، بالایمان ایمان کی وجہ سے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے وہ اعراض کرتے ہیں قیامت والے دن سے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کہ ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی نئی نشانی آتی ہے، محدث بولتے ہیں نئی چیز کو، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی چیز آتی ہے، یعنی کوئی نئی نشانی آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب بندے کو، کسی کو کوئی چیز، کوئی بات کہی جائے تو وہ جب اس کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ کسی اور چیز میں، کسی اور کھیل کود میں لگ جاتا ہے۔ ایک بندے کو آپ ایک اہم بات سنا رہے ہوں اور وہ کھیلنا شروع کر دے تو آپ کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو اسی طرح کفار مکہ کا یہی فعل تھا، یہی کام تھا کہ جب بھی ان کے پاس رب کی رحمت آتی، رب کا ذکر آتا، رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی، کوئی آیات آتی، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو سنتے بھی تھے اور کھیلتے بھی تھے۔ یعنی ان کا سننا، ان کا کھیلنا اہم تھا ان کے سننے سے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں محدثن کی وہ بات کہتے ہیں شیئن فشیئن، یعنی جب ان کے پاس ایک آیت آتی، اس کے بعد دوسری آیت آتی، تب وہ کیا کرتے، کھیل میں پورے ہوتے ہیں۔ لفظ قرآن یعنی اس سے مراد ہے کہ قرآن کے الفاظ، یعنی جب قرآن کی بعض آیات آتی، اس کے بعد بعض آیات آتی، تو اس وقت یہ ایسا کرتے تھے۔ یستہزئون یعنی ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا کھیل خود سمجھتے تھے۔
لاہیتن قلوبہم، ان کی دلیں غافل ہیں، واسر النجوى الذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ آہستہ باتیں کرتے ہیں۔ اسر النجوہ کہتے ہیں آہستہ باتیں کرنا، کسی کو کان میں کوئی بات بتانا۔ نجوہ کا ویسے لغوی مطلب ہوتا ہے کسی کو کان میں بات بتانا، تو اسر النجوہ اس کا مطلب ہوگا کہ الذین ظلموا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، وہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ بات کیا ہے؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہاری مثل بشر، تمہاری مثل انسان۔ افتأتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو یا جادو کی تم اتباع کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو، دیکھنے والے ہو، اس کے باوجود بھی تم جادو کے پاس جاتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر کفار مکہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ تمہاری مثل بشر ہیں، اور تم یہ جو لے کر آیا ہے یہ جادو ہے، تو تم اس جادو کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ لاہیتن کا مطلب نکالا کہ غافلتن، لاہیتن معنی غافلتن، ان کی دلیں غافل ہیں۔ ان مانا ہو، یعنی جو آیات، جو نشانیاں، جو الفاظ قرآن کے نازل ہو رہے ہیں وہ ان کی معنی سے کیا ہیں؟ غافل ہیں، ان کی معنی کو، ان کی مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے۔ نجوہ کے بعد الکلام نکالا، ٹھیک ہے، یعنی نجوہ وہ کلام ہوتا ہے جو آہستہ کیا جائے، اور اسرو کا مطلب بھی ہوتا ہے آہستہ کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں بدل من واو الذین ظلموا، یہ کیا ہے؟ یہ واو سے بدل ہے۔ اسرو کا فاعل کیا ہے؟ واو ہے، اور واو سے یہ کیا ہے؟ بدل ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ فاعل سے بدل ہے تو فاعل کا اور اس کا ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کلام کو چھپاتے ہیں، وہ باتوں کو چھپاتے ہیں، یا ایسا کریں گے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا یا جو لوگ ظالم ہیں انہوں نے کلام کو چھپایا۔ تو بدل اور مبدل منوں کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اگر بدل اور مبدل منوں میں سے کسی ایک کو حذف کیا جائے، اس کا ترجمہ نہ کیا جائے، تو معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ بدل اور مبدل منوں، ان دونوں کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا کسی ایک کا ترجمہ نہ کیا جائے تو وہاں پر معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بدل من واو واسر النجوہ، واسر النجوہ کے واو سے یہ کیا ہے؟ الذین ظلموا، یہ بدل ہے۔ حل ھذا کا مشار الیہ بتایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر تمہاری مثل بشر۔ تو حضور کا بشر ہونا اور بات ہے، اور حضور کو بشر کہنا بطور تحقیر یہ اور بات ہے۔ ویسے تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں، حضور کی اصلیت نور ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بشر بن کر آئے ہیں، لیکن حضور کو بشر اس معنی میں کہنا کہ حضور کی حقارت مقصود ہو تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ آج کے دور کے اندر کچھ لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں۔ تو یاد رکھیں حضور کو بشر کہنا حقارت کی نظر سے یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا، اور آج بھی لوگ تحقیر کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں اور نورانیت کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فما یاتی بہ سحر، تو جو وہ اپنے ساتھ جادو لایا ہے، فما یاتی بہ سحر، تو یہ جو اپنے ساتھ سحر لایا ہے تو تم اس سحر کے پاس، اس جادو کے پاس نہ جاؤ۔
افتأتون کا مطلب نکالا تتبعونہ، یعنی اس جادو کی پیروی نہ کرو، وانتم حالانکہ تم دیکھنے والے ہو، تعلمون انہ سحر، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ جو لائے ہیں وہ جادو ہیں، اس کے باوجود بھی تم اس جادو کے پاس نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کو کہا کہ ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے اس قول کو، فی السماء جو آسمانوں میں، جو آسمان میں، والارض اور جو زمین میں ہے، اور وہ میرا رب سمیع یعنی سننے والا بھی ہے، العلیم اور جاننے والا بھی ہے۔ القول کے بعد کائنن نکالا، اور کائنن کا لغوی مطلب ہے موجود، جو ثابت ہے، جو موجود ہے آسمانوں میں۔ سمیع کے بعد لما اسرو نکالا، یعنی جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، جس بات کو وہ آہستہ بولتے ہیں، جس قول کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے۔ العلیم بھی، اور اس قول کو سننے کے ساتھ ساتھ جاننے والا بھی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ کسی بات کو سنتا تو ہے لیکن وہ بات ہو کیا رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا، اس کو پہچان نہیں پاتا کہ بات ہو کیا رہی ہے، اس کو جان نہیں پاتا۔ سننا الگ ہے، جاننا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سنتا بھی ہے اور اس بات کو جانتا بھی ہے۔ آگے ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ بنائے ہوئے خواب ہیں۔ اضغاث احلام، یہ جھوٹے خواب ہیں کہ بندہ خواب کے اندر، خوابوں کی ویسے تو تین قسم ہیں، ایک سچا خواب، ایک جھوٹا خواب، اور ایک وسوسہ ہوتا ہے، یعنی نہ اس کا سچ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نہ اس کا جھوٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ ایسے ہی بات ہوتا ہے، ایسے ہی قول خیالات ہوتے ہیں۔ تو کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اضغاث و احلام یعنی یہ جھوٹے خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی ان کی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے اپنی بات بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ فلیأتنا، تو چاہیے کہ ان کو وہ ہمارے پاس لائیں، بے آیتن، ایسی نشانیاں جو نشانیاں پہلے رسول لائے تھے۔ تو بل کے بارے میں بل کے بعد نکالا للانتقال من غرض الى آخر فی مواد ثلاثت، جو پیچھے تین چیزیں ذکر ہوئی نا، تو ان سے کیا ہوا ہے، یہاں پر اعراض ہوا ہے آخر کی طرف۔ بل کیا، بل ما قبل میں ایک بات ہوئی ہوتی ہے تو اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات کی طرف جب بندہ چلا جائے تو اس کے لیے بل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسے بولا جاتا ہے جاء زید بل امر، کہ زید آیا بلکہ امر آیا، یعنی پہلے بات ہوئی زید کے آنے کی، اس کے بعد بات ہوئی امر کے آنے کی۔ تو زید کے آنے کے بعد سے بندے نے عدول کر لیا، اعراض کر دیا، انتقال کر لیا امر کے آنے کی بات کی طرف، کہ زید آیا، بلکہ زید نہیں آیا بلکہ امر آیا۔ تو بل کس لیے آتا ہے، انتقال آتا ہے، انتقال کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پیچھے جو تین چیزیں ذکر ہوئیں تو ان سے انتقال ہوا ہے آگے کی طرف۔ بلکہ انہوں نے کہا، کیا کہا کس بارے میں کہا، فیما عطا بہ من القرآن ہوا، کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لایا ہے اس قرآن کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، جھوٹے خواب ہیں۔
ادغاث احلام نکالا، اس کے بعد نکالا اخلاط رآہا، اخلاط رآہا فی النوم، یعنی یہ اخلاط ہیں، خیالات ہیں، رآہا جن کو دیکھتا ہے، فی النوم نیند میں، بل افتراہ، اس کے بعد نکالا اختلقہ، یعنی اس کو بنا لیتا ہے، اس کو گھڑ لیتا ہے، فما عطا بھی شعر، تو یہ شاعر ہیں اس لیے یہ شعر لاتا ہے۔ اس کے بعد نکالا کہ یہ، اس کے بعد کہا کہ جو پچھلے انبیاء کرام جیسی نشانیاں لائے تھے، جیسی آیات، جیسے معجزات لائے تھے، تو ہمارے پاس بھی ایسے ہی معجزات لائیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون کون سے تھے معجزات؟ کالناقۃ، جیسے اونٹنی والا معجزہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہوں نے ایک چٹان سے، ایک پتھر سے اونٹنی نکالی تھی، ٹھیک ہے۔ والعصا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ، والید، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیدا والا معجزہ۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کے معجزات آپ لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے جو بستیاں تھیں، بستیاں والے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، اہلکناہا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام آئے تھے ان کے پاس جو نشانیاں تھیں وہ بھی معجزات، وہ بھی نشانیاں آپ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات دیے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہوئے تھے؟ وہ کافر ہوئے تھے، انہوں نے اس نبی پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو جب انہوں نے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پر اور اس نبی پر، اس رسول پر ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کو عذاب دیا، ان کو ہلاکت کیا۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح مثل معجزات لائیں، تو اگر وہ معجزات دکھائے جائیں ان کو، کفار مکہ کو، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان لائیں گے کفار مکہ؟ ٹھیک ہے۔ قریت کے بعد نکالا اہلا، قریت کا مطلب ہوتا ہے بستی، ویسے خطاب تو یہ ہے بستی والوں سے، یعنی بستی والے جو اس بستی میں رہتے تھے، انہوں نے اس نبی پر، ان انبیاء کرام پر ایمان نہیں لایا تھا، ٹھیک ہے۔ اہلکنا، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ بتکذیبہم، ان کا جھٹلانا اس کو جو وہ لائے تھے، من الآیات، معجزات میں سے، کہ ان کو معجزات دکھائے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، تو ہم نے ان کو عذاب دیا اور ہلاک کر دیا۔ تو یہ کفار مکہ اگر ان کو معجزات دکھائے جائیں تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا، یہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر ان لوگوں کو جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ فی، اور دوسری قرات کے اندر ہے بالیاء و فتح الحاء، یا کے ساتھ، ویسے تو قرآن کے اندر نون کے ساتھ ہیں نوحی، اور دوسری قرات کے اندر ہیں یوحی اور ہا پر زبرہ ہے یوحا، یعنی مجہول۔ یہاں پر نوحی معروف ہے اور دوسری قرات کے اندر مجہول ہے یوحا، یا کے ساتھ۔ پھر ترجمہ ہوگا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر ایسے لوگوں کو جن کی طرف وحی کی گئی، یا جن کی طرف وحی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ متکلم اور غائب کا صیغہ لایا جائے گا، الیہم یعنی ان کی طرف، لا ملائکۃ یعنی ملائکہ وہ نہیں تھے، یا ملائکہ کے ذریعے ان کے ساتھ وحی نہیں کی جاتی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر، تو تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ وہ اہل ذکر کون ہیں؟ العلماء بالتورات والانجیل، تورات اور انجیل کے جو علماء کرام ہیں، تم ان سے کیا کرو؟ سوال کرو، پوچھو کہ بھائی ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیسا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ذالک
انہم یعلمونہ کیونکہ وہ کیا تھے علماء بالانجیل والتورات، تورات اور انجیل کے جو علماء کرام تھے وہ کیا تھے جانتے تھے اس کو۔ وَأَنْتُمْ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ أَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ، اور تم کون؟ کفار مکہ، کفار مکہ تصدیقہم ان علماء کرام کی تصدیق کرنے میں اقرب زیادہ قریب ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والوں کی تصدیق پر، یعنی ایک ہے تورات اور انجیل کے علماء اور دوسرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، تو تم ان لوگوں کی تصدیق زیادہ کرتے ہو جو تورات اور انجیل کے علماء ہیں، برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، یعنی تمہارے نزدیک ان کی باتیں سچی ہوتی ہیں اور بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی باتوں کی، یعنی ان کی تصدیق نہیں کرتے اور ان علماء کی تصدیق کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور آج کے سبق کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آیا، جو بات سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ لیں۔